سرکار کی ایک عطا سے اگر خار فل ہو جائے تو وہ کیا ہو جائے جو سراپا عطائے رسول ہو جائے۔ بہرحال غریب نواز کی شان میں منقبتی و آخری کڑی پروگرام کی مقرر صاحب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں۔ چھوٹے مقرر تقریر کے لیے ان کا موضوع رہے گا شان غوث اعظم، جن سے میری مراد ہے سیڈا فاضل صدیق بھائی جو آئیں گے اور آپ کے سامنے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ اپنی معلومات پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حاضری، ہند کے راجہ، ہند کے راجہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر نبی مکرم رسول اعظم سرکار معظم رحمت عالم سرکار مدینہ اللہ کے محبوب دانہ غیوب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا ابنا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنے، وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنے۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث اے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث اے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ سر بلا کیا کوئی جانے کہے کیسا تیرا، سر بلا کیا کوئی جانے کہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ سارے افطار جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے افطار جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹا تیرا۔ حضرات گرامی، میں آج آپ کے سامنے حضرت محبوب سبحانی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوان حیات آپ کی کرامات کے بارے میں چند کلمات عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ غم۔ میرے بزرگوں اولیاء اکرام تو بہت ہوئے اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ کشف و کرامات اور مجاہدات تصرفات کی بات خصوصیات کے لحاظ سے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولیاء کی جماعت میں ایک خصوصی امتیاز حاصل ہے۔ حضرات گرامی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی رمضان شریف ہجری سن 470 کو ایران کے ایک شہر گیلان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ام الخیر فاطمہ۔ آپ کا خاندان گویا گہر ولایت کی کان ہے، چنانچہ نسلاً بعد نسلین اس خاندان میں ولایت کے آفتاب چمکتے رہے۔ آپ کے والدین، نانا جان، پھوپھی جان سب کے سب ولایت کے آسمان میں روشن ستارے کی طرح چمکتے نظر آتے ہیں۔ حضور غوث اعظم کی ولادت کے وقت آپ کی والدہ ماجدہ کی عمر 60 سال کی تھی، مگر اس عمر میں اولاد کا پیدا ہونا یہ کسی عورت کے لیے محال عادی ہے، مگر یہ بھی آپ کی ایک قابل ذکر کرامت ہے۔ اس عمر میں آپ کے نورانی شکم سے ولایت کا ایک ایسا آفتاب طلوع ہوا جس کی ہدایت کی روشنی نے سارے عالم کو منور کر دیا۔ آپ کے نانا حضرت شیخ عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنے بڑے جلیل القدر، زاہد و عابد اور مستجاب الدعوات والی تھے کہ جو غیب کی خبریں بھی دیا کرتے تھے، جو 100% صحیح
ہوا کرتی تھی۔ حضرات گرامی، ایک مرتبہ سمرقند کے سنسان بیابان میں ایک قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ ایسی مصیبت کے وقت قافلے والوں نے ڈاکوؤں سے بچنے کے لیے حضرت شیخ عبداللہ سمعی کو پکارا۔ یہ خبر سنتے ہی آپ فوراً وہاں پر تشریف لائے اور بلند آواز سے فرمایا کہ پاک ہے اور مقدس ہے ہمارا رب، اے ڈاکوؤں ہم سے دور بھاگ جاؤ۔ یہ سنتے ہی تمام ڈاکو جو گھوڑے سوار تھے وہیں سے فرار ہو گئے اور پورا قافلہ ڈاکوؤں کی لوٹ مار سے محفوظ رہا۔ حضرت عبداللہ سمعی بھی وہیں سے ایک دم سے غائب ہو گئے۔ لوگوں نے بہت تلاش کیا لیکن کہیں نہیں ملے۔ قافلے والوں کا یہ بیان ہے کہ جب ہم گیلان واپس لوٹے اور حضرت عبداللہ سمعی کو اپنے قافلے میں تشریف لانے کا اور مدد کا ذکر کیا تو گیلان کے لوگوں نے کہا کہ خدا کی قسم لیکن یہاں سے حضرت شیخ عبداللہ سمعی ایک گھڑی یعنی ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہاں سے غائب نہیں ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے حضور غوث پاک کے دادا کی کرامت جو غیب سے یعنی پوشیدگی سے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر ان کو کرامت سے نوازا تھا۔ جب دادا حضرت عبداللہ سمعی کی کرامت کا یہ عالم ہے تو جو سردار اولیاء ہے ان کی کرامت کا عالم کیا ہوگا۔ حضور غوث پاک نے تو پیدا ہوتے ہی کرامت ظاہر ہو گئی تھی۔ آئیے بات آ گئی ہے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کی پیدائش ماہ رمضان المبارک میں ہوئی تھی۔ آپ نے پہلا روزہ بھی رکھا تھا، سحری سے لے کر افطاری تک آپ ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ اس بات پر حضرت جمیل قادری بریلی فرماتے ہیں کہ رہے پابند شریعت ابتدائی سے، رہے پابند شریعت ابتدائی سے، اور نہ چھوٹا شیر خواری میں بھی روزہ غوث اعظم کا، نہ چھوٹا شیر خواری میں بھی روزہ غوث اعظم کا۔ اور دوسری بات کہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ کھیل کود کے عادی ہوتے ہیں، ان کا بچپن کھیل کود میں ہی گزر جاتا ہے۔ لیکن نبیوں میں میرے مصطفیٰ بلند و بالا ہے، ویسے ہی ولیوں میں میرے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند و بالا ہے۔ ہاں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بچوں کا بچپن کھیل کود میں ہی گزر جاتا ہے، لیکن قدرت کو یہ منظور نہیں کہ آسمان قطوبیت کا روشن ستارہ کھیل کود میں مارا مارا پھرے۔ اس لیے آپ بچپن ہی سے کھیل کود سے بھی دور رہے۔ آپ نے اپنے بچپن کے حالات بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب کبھی یہ بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا تو یہ سنتا کہ کوئی کہنے والا مجھ سے یہ کہتا کہ اے برکت والے، آپ کھیل کود نہ کرو بلکہ میری طرف آ جاؤ۔ یعنی اگر حضور غوث اعظم کھیلنے کا ارادہ بھی کرتے تو خدا کی طرف سے ہی آواز آتی کہ آپ کھیل کود نہ کرو بلکہ ہماری طرف آ جاؤ۔ میرے بزرگوں، یہ تو ہمارے حضور غوث اعظم کے بچپن کے زندگی کے حالات ہے، ورنہ جس طرح نبیوں میں میرے آقا چاند کی طرح چمکتے رہے تا قیامت تک چمکتے رہیں گے، ویسے ہی ولیوں میں میرے حضور غوث اعظم بھی چمکتے رہے تا قیامت تک چمکتے رہیں گے۔ میرے بزرگوں، میرے آقا حضور غوث اعظم رسول ذیشان مکی اور مدنی تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کے مظہر کامل ہے۔ اس لیے اولیاء اعظام نے آپ کی بارگاہ غوثیت میں نظر عقیدت پیش کیا اور آپ کی عظیم الشان و عظمت کو یوں بیان کیا کہ میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ غمزدہ اور پریشان حال کی دستگیری فرماتے، ضعیفوں میں بیٹھتے، فقیروں کے ساتھ آموزی سے پیش آتے، بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت فرماتے، لوگوں کی سلام میں پہل کرتے، لوگوں کی خطا اور کوتاہیوں کو درگزر کر دیتے۔ جو کوئی بھی آپ کی ذرا سی خدمت کرتا، نظر و نیاز، ہدیہ تحفہ پیش کرتا تو اسی وقت اسے راہ خدا میں خرچ کر دیتے۔ خدا سخا کا یہ عالم تھا کہ ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر بعض اوقات 400 حاضرین کو بلعت کے مقام تک پہنچا دیتے۔ اب عدل و انصاف کے پیکر تھے، عفو و عطا فرمانے والے، علم و حیا بے مثل و بے مثال تھی، بھوکوں کو کھانا کھلانا، محتاج و یتیموں اور بیوہ کی حاجت روائی کرنا آپ کے کرم میں شامل تھا۔ کوئی بھی آپ کی بارگاہ میں گنہگار آتا تو وہ تائب ہو کر کے جاتا تھا۔ یہ شان میرے حضور غوث اعظم کی۔ تو میرے بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے حضور غوث اعظم کی زندگی کے کچھ حالات پیش کیے، لیکن آج ہمارا حال تو بالکل الگ ہے۔ حضور غوث اعظم تو ضعیفوں یعنی کمزوروں، غریبوں، لاچاروں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، لیکن آج ہم تو غریبوں سے نفرت کرتے ہیں، غریبوں کے ساتھ بیٹھنے کو برا سمجھتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں سیرت غوث اعظم کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ حضور غوث اعظم تو بڑوں کا ادب کرتے تھے، لیکن آج ہم نے تو اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھ رکھا ہے۔ آج دنیا کے حالات تو یہ ہیں کہ کوئی بڑے بڑے لوگوں کی میٹنگ ہوتی ہے، کورٹ یعنی آفس میں تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ کوئی چھوٹی عمر کا ہے، اگر وہ دن دولت والا ہے تو وہ بڑی سجی ہوئی کرسی پر بیٹھتا ہے، لیکن اسی میٹنگ میں کوئی غریب انسان بڑی عمر کا ضعیف ہے، عمر کے تقاضے کی وجہ سے کمزور ہے، تو لوگ میٹنگ میں اس
غریب کو کرسی پر جگہ نہیں دیتے بلکہ وہ اپنی غریبی کی وجہ سے زمین پر بیٹھتا دکھائی دیتا ہے۔ میرے بزرگوں، اگرچہ ہم مالدار دن دولت والے ہیں لیکن اسلام ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ اگرچہ آپ زمین و جائیداد کے مالک ہو، اگر کوئی غریب انسان بڑی عمر کا کمزور لاچار محفل میں آ جائے تو اپنی جگہ سے اٹھ کر اس غریب کو اونچی جگہ پر بٹھائے تاکہ حضور غوث اعظم کے نقش قدم پر چلنا بھی ہو جائے اور میرے نبی کی حدیث پاک پر بھی عمل ہو جائے۔ رب تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔